بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ہیں۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں سیاست پہ بات نہ کیا کروں، کیونکہ زبان بڑی تلخ ہو جاتی ہے اور کچھ ہمارے دوست جو ہے نا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کے مجبور کرنے پہ بالآخر مجھے اس پہ کچھ بات کرنی پڑ گئی ہے۔ اس جو الیکشن کا کرکس ہے وہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کر دوں۔ اس کا کرکس یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے علاوہ روئے زمین کی کوئی بھی قوت زمین پر اتر کے آ جائے اور وہ جو نیک لوگ ہیں یا جو صحیح لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو بھی جو 2 نمبر ہیں، جو بدماش ہیں، گنڈے، کرپٹ، لفنگے، لچے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زرداری نے چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کو یہ اسلام آباد کی سیٹ جیت کر دکھاؤں گا۔ اس نے جیت کے دکھا دی۔ 11 لوگوں کو اس نے اگر 50 کروڑ روپیہ بھی فی بندہ لگایا جائے تو کیا 10 ارب دے دیا ہوگا۔ 10 ارب وہ 2 گھنٹوں میں کما لیں گے کراچی سے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے زیادہ تجارت، پاکستان کا سب سے بڑا جو ہب ہے اس کا وہ کراچی ہے، تو کراچی پر ان کا قبضہ کما لیں گے، وہ برابر کر لیں گے۔ اے آر وائی نے آپ کو دیکھا ایک تو ان کا جو منسٹر ہے وہاں سے مظفر علی شاہ، اس کی ریکارڈنگ سنائی ہے 4 بندوں کو وہ خرید رہا ہے، اور دوسرا یہ جو گیلانی صاحب کا صاحبزادہ ہے جس کو میرا خیال دہشت گرد اغوا کر کے لے گئے تھے اور بیچارہ پھر واپس بھی آ گیا تھا۔ دوسری اس کی کارستانی وہ بھی آپ نے ریکارڈنگ سن لی ہے۔ جن لوگوں نے یہ ریکارڈنگ کی ہوگی وہ ملک کے مقتدر حلقے ہوں گے، انہوں نے اگر اے آر وائی کو یہ مہیا کی ہے تو اصل میں انہوں نے پاکستانی عوام کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے مہیا کی ہے۔ صبح سے کل سے جو بھونک رہے ہیں بیٹھ کے ٹی وی پہ، عمران خان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ عمران خان کو کیوں بھائی عمران خان استعفیٰ دے دے؟ اس لیے کہ بے ایمانی، بے غیرتی اور کرپشن جیت گئی ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اب عمران خان استعفیٰ دے دے تاکہ گلیاں ہو جائیں سونیاں وچ مرزا یار پھر۔ اچھا جہاں تک ہے نا تعلق اس کا کہ جی یہ کہتے ہیں جی اس کی اکثریت ختم ہو گئی، وہ ووٹ لے یہ کرے، میں صرف سینٹ کے جو رزلٹ ہے وہ آپ کو سنا دوں۔ پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ 25 سیٹیں ہیں، اس کے بعد پیپل پارٹی کی 21 سیٹیں ہیں، پھر پی ایم ایل این کی 18 ہیں، اور وہ بلوچستان والوں کی 12، وہ تو آپ کو پتہ ان کو گاڈ گفٹڈ ایک چیز ہوتی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی 5 ہیں، انڈیپینڈنٹ 5 ہیں، ایم کیو ایم 3 ہے، اے این پی 2 ہے، بی این پی 2 ہے، این پی 2 ہے، پی کے ایم اے پی 2 ہے، پی ایم ایل کیو 1 ہے، جمعیت ایک اور کو جماعت اسلامی ہے اس کی 1 ہے، اور پی ایم ایل ایف یعنی پیر پگاڑا والے کی 1 ہے۔ اس طرح ٹوٹل 100 سیٹیں یہ بنتی ہیں۔ نیو پارٹی پوزیشن ان سینٹ 2021، اس میں سب سے زیادہ سیٹیں تو پی ٹی آئی کی ہیں، تو استعفیٰ کس بات پہ دے دیں؟ ہارا کون ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ ایک سیٹ جو بے ایمانی سے آپ نے جیت لی، اسی سیٹ پہ جو دوسری امیدوار ہے اس کو 174 ووٹ ملتے ہیں، اور جو ہارنے والا ہے اس کو 164 ملتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے خریدے ہیں۔ اچھا زرداری صاحب دعویٰ کر لیں کہ 20 بندے تھے، یہ تو 14 تو آ رہے ہیں، پتہ نہیں باقی بندے کہاں گئے وغیرہ۔ جنہوں نے پیسے دیے وہ انہوں نے گنا ہوتا ہے نا ہر چیز۔ مصرع طرح، یعنی میں کہتا ہوں کہ بے شرمی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ساری دنیا کی سمیٹ کے ہماری سیاستدانوں کو دے دی ہے۔ پہلے تو محترمہ کل رات کی انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہے، عمران خان استعفیٰ دے دے، عمران خان استعفیٰ دے دے۔ آج ابا جی بھی شروع ہو گئے ہیں عمران خان استعفیٰ دے دے۔ اگر کوئی غیرت مند ہوتا تو استعفیٰ دے دیتا، اگر کوئی کسی کو شرم آتی تو استعفیٰ دے۔ اس طرح کی بے غیرتی کو اگر معیار بنا لیا گیا تو مجھے آپ بتائیں کل کا پاکستان کیسا ہوگا؟ ناظرین کرام، میں تو آپ کو شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سیاست نہیں، یہ گندگی ہے، گندگی۔
یہ گندی دلدل ہے، اس میں جتنا آپ گہرا اترتے جائیں گے مزید ڈوبتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک کینسر زدہ گندا سسٹم ہے۔ اس میں شرفاء کے لیے، اس میں اصول و ضوابط کے لیے، اس میں ملکی سلامتی کے لیے کچھ نہیں۔ یہ صرف کرپٹ اور بدماش لوگوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کو آپ پارلیمانی جمہوری نظام کہہ سکتے ہیں۔ ممکن ہے برطانیہ میں ایسا نہ ہوتا اور نہیں ہوتا، امریکہ میں بھی ایسا نہ ہوتا ہو، مگر نہیں ہوتا۔ خیر وہاں تو صدارتی نظام ہے جہاں پارلیمانی نظام ہے، لیکن انڈیا پاکستان میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، انڈیا میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہاں بھی ہے، وہ بھی یہی پیٹتے ہیں جی، یہ جیلی ہو گیا، یہ ہو گیا، ووٹ کھا گئے، وہ بیلٹ پہ باکس لے گئے، وہ بھاگ گیا، وہ کر گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک بڑی منفرد جو چیز ہے، وہ جو صبح کل سے جو کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہے، وہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، ان باپ بیٹی کی، عمران خان استعفیٰ دے، عمران خان استعفیٰ دے۔ بھئی کس بات پہ استعفیٰ دے؟ جس طرح پہلے کہتے تھے ہمیں کو نکالا، ہمیں کو نکالا، ہمیں کو نکالا، اب عمران خان استعفیٰ دے۔ کس بات پہ دے کہ آپ کا پیسہ جیت گیا ہے عمران خان کے مقابلے میں؟ آپ کی حرام کی کمائی جو ہے، جو آپ نے اس قوم کی ہڈیوں سے گودا نچوڑا ہے، وہ آپ اس قوم کو تباہ و برباد کرنے میں خرچ کر کے آپ ایک کرپٹ اور 2 نمبر بندے کو لے آئے ہیں۔ کس کو نہیں پتہ جو ان لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ مجھے آپ بتائیں، پیپل پارٹی جو آج کل کی پیپل پارٹی ہے، اس کے یہ رضا گیلانی ہوں، وہ سابق جو وزیر اعظم تھا وہ عباسی، وہ ہو یا کوئی اور ہو، یا سندھ کا، ان کے کیا غریبوں کی اوقات ہے؟ بھئی یہ تھم ہیں، یہ ان کے جیسے ایک جیب کترا ہوتا ہے نا، تو اس نے پورا گروہ بنایا ہوتا ہے، علاقے بانٹے ہوتے ہیں ان کے، لیکن جتنے پیسے وہ لاتے ہیں وہ ایمانداری سے اس کے آگے ڈھیری لگا دیتے ہیں لاگے کہ بھئی کہ سر یہ لیں، آج کی کمائی یہ ہے، وہ اس میں سے تھوڑا سا ان کو دے کے باقی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ کس لیے کرتا ہے؟ اس گروہ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں جی زرداری سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس حرام کاری کا، اس کرپشن کا، اس بے ایمانی کا، اس زناکاری کا نام ہی سیاست ہے تو اس سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں۔ لیکن میاں صاحب بھی زرداری سے کم نہیں ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، میں نے کبھی کسی کو معافی نہیں دی۔ مہنگائی کے معاملے پر میں ہمیشہ سے اس بات کا شاکی رہا ہوں، میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ جو بندہ حفیظ شیخ ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ IMF کا ایجنٹ ہے، یہ ورلڈ بینک کا ایجنٹ ہے، یہ ہمیں تو وہ برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمران خان کی بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کہاں بات چلتی ہے؟ اب میں آپ کو جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے، جو میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے خیال سے دجالی نظام کی یہ ہار ہوئی ہے۔ دجالیت تو یہی سمجھ رہی ہے، لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، وہ ہار گئے ہیں۔ پاکستانیوں تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں۔ ایک بہت بڑے، یعنی وہ جو آپ کا کھرچ کے آپ کے جسم سے اتار رہا تھا نا، یا آپ کا ماس اور چربیاں، اور آپ تو ہڈیوں پہ ناخن مارنے لگ گیا تھا جو درندہ، اس سے جان چھٹ گئی۔ حفیظ شیخ ہار گیا۔ یہ حفیظ شیخ کی نہیں، IMF کی ہار ہے، ورلڈ بینک کی ہار ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ عوام کتنی نفرت کرتے ہیں ہماری ان کارروائیوں سے۔ اب شیطان کو شیطان نے ہرانا تھا نا، کوئی صوفی ثناء اللہ تو نہیں ہرا سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر یہ ان کو مولانا فضل الرحمان کو یہاں سے کھڑا کر دیتے اس کی جگہ، گیلانی صاحب کی جگہ، انہوں نے ہار جانا تھا، کیونکہ نام نے آدھی صحیح، وہ ایک مذہبی جماعت کی نمائندگی کرتے تھے نا۔ اب انہوں نے شیطان سے بڑا شیطان، یعنی زرداری اینڈ کمپنی جو ہے نا، پیپل پارٹی کا کوئی بھی ورکر، کوئی بھی امیدوار وہ اصل میں زرداری ہوتا ہے، کیونکہ سب کچھ وہی ہے نا۔ ہماری تو یہ فتح ہوئی ہے۔ میں تو آپ کو پہلے دن سے ماتم کر رہا تھا کہ جتنے غیر ملکی ایجنٹ ہیں ان کو نکلنا چاہیے۔ وہ جو معز سعید ہے، کیا نام، معز یوسف جو نام ہے،
جس نے ابھی ملاقات کر کے اس سے اجیت ڈوال سے اور یہ ایل او سی پہ جفیاں ڈلوا دی ہیں، یہ نتاشا فلانی ٹمکانی جو ہیں، میں تو شروع سے آپ کو ماتم کر رہا ہوں کہ یہ سب یہ ادھر کی وہاں سے ایکسپورٹ ہو کر چیزیں ادھر آئی ہیں اور اپنا کام کر کے چلی جائیں گی۔ اور آپ دیکھ لینا اللہ کا جو اپنا ایک روحانی نظام ہوتا ہے دنیا پہ حکومت کرتا ہے، وہ ایک ایک کر کے ان کو کان سے نکال دے گا۔ اسی طرح اللہ برے لوگوں سے بھی برا کام برے لوگوں سے برا کام لے کے تو ہماری اچھائی کرے گا نا بھائی۔ اگر میری بات سمجھ آ گئی ہو تو فابیا، نہ آئے تو پھر پوگو کھیلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنی محبت سے نوازتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔